بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں آپ سب دوستوں کو اس پروقار محفل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری اس جو محفل کا خاصہ یہ ہے کہ اس محفل میں کوئی چیف گیسٹ مہمان خصوصی نہیں ہوتا، اس محفل میں آپ سب مہمان خصوصی ہیں۔ بالخصوص ہمارے علاقے کے جو بزرگ حضرات ہیں وہ ہمارے میگا چیف گیسٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی، اس گارڈن ٹاؤن کے روح رواں، آج سے 18-19 سال پہلے جب یہ گارڈن ٹاؤن چھوٹا سا تھا تو 25 لوگوں کے ساتھ رانی صاحب ہم نے یہ ادھر محفل شروع کی، تو ماشاءاللہ اب گارڈن ٹاؤن بھی بڑھ گیا اور یہ محفل کی رونقیں بھی بڑھ گئیں۔ تو میں دعوت دوں گا ہمارے بڑے ہی محترم جناب حاجی رفیق صاحب کو کہ حاجی صاحب فرنٹ تشریف لیں۔ ہمارے محسن ہمارے رہنما جناب پروفیسر چودھری منور صاحب سے درخواست ہے کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں۔ گارڈن ٹاؤن کی بہت ہی پیاری شخصیت جناب پروفیسر رفیق صاحب سے التماس ہے کہ وہ ہمارے دوست حاجی اللہ رکھا صاحب بہت دور سے شفقت فرماتے ہیں، اور جو ہم نے کارڈ پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے اس سے 5 منٹ پہلے ماشاءاللہ وہ براجمان ہوتے ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں میرے آپ کے ہم سب کے نام ہی کافی ہے۔ جناب ارشد تہرانی صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں۔ یہاں پر موجود ہے انٹرنیشنل نعت خواں، بہت ہی پیارے دوست، اللہ تعالیٰ نے آواز بھی اتنی پیاری بخشی۔ جناب عرفان الحق قادری صاحب بھی یہاں موجود ہیں، جناب پروفیسر سراج الحق صاحب موجود ہیں، اور سب دوست خواجہ راشد صاحب، جناب سر شاہ نواز صاحب۔ یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ حسن ہے ہمارے گارڈن ٹاؤن کا، یہ بلیسنگ ہوتی ہے کسی علاقے میں اس طرح کے بزرگوں کا ہونا۔ اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا ہماری جامع مسجد عائشہ کے امام مسجد جناب قاری اجمل صاحب، وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز سے اس فضا کو معطر کریں۔ اور قاری صاحب کی تلاوت کے بعد اس پروگرام کو جناب محترم ارشد تہرانی صاحب کنٹینیو کریں گے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث،
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے یا رسول اللہ چند اشعار تیری نعت نہیں ہو سکتے چند اشعار تیری نعت نہیں ہو سکتے پھر بھی آقا میرے لفظوں کا بھرم رکھ لینا نعت کے لیے اور حضور کی مدح کے لیے لفظ نہیں چاہیے دل کی دھڑکنیں چاہیے لہجہ نہیں چاہیے محبت میں اخلاص چاہیے میں محترم جناب ڈاکٹر فرید احمد صاحب سے التماس گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے ذوق کا اظہار فرمائیں ذرا ذوق ملاحظہ کیجیے پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد پہ جاں کو فدا کر رہا ہوں میں یوں درد دل کی دعا کر رہا ہوں ملائک بوسہ لیتے ہیں میری زباں کے کہ میں مدت مصطفیٰ کر رہا ہوں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کے چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے
सुनाते हैं। पंज तन के घराने की अजमत तो जरा देखो, पंज तन के घराने की अजमत तो जरा देखो। सर नेज़े पे है फिर भी ये कुरान सुनाते हैं। अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर, अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर। ये सच है नियाज़ी हम सरकार का खाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुला। शहर इकबाल हो और शहर के इकबाल का कलंदर शहर इकबाल का नजराना हजूर की बारगाह में पेश न किया जाए तो ये महफिल नातमाम रहेगी। देखिए ज़रा आपकी पहचान हम सब की पहचान, इकबाल किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आफाकी और हमागीर शख्सियत को चंद शेरों में परो रहा है कि लाहो भी तू, अब आए कोई या रसूल अल्लाह, लाहो भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मोहित में हुबाब। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हजाब, मेरा सजूद भी हजाब। यही बात थी कि हालत नमाज में लोग कनखियों से हजूर का चेहरा देखते रहते थे। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हजाब, मेरा सजूद भी हजाब। ये शेर अगला जो आ रहा है ये ज़रा देखिए। जिस ज़ौक़ से भी कोई हजूर को चाहे, हजूर ने उसके ज़ौक़ की तकमील फरमा दी। अक्ल से अगर देखना चाहे, इश्क से देखना चाहे, जनून से देखना चाहे, जज्ब से देखना चाहे, हजूर को जुस्तजू से पाना चाहे, हजूर हर लहजे में हर अदा में अपने उम्मतियों के हम दोष होते हैं। देखना ज़रा, तेरी निगाह नाज से सब, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। दो ही तो चीज़ें हैं ना इंसान जिस तरह परखता है। अक्ल थी महवे तमाशा लबे काम अभी, इश्क नारे नमरूद में कूद गया। दो ही चीज़ों पर सारी ज़िंदगी का दमदार है। शायर कहता है कि अगर तुम अक्ल से मेरे रसूल को देखना चाहो वो तेरी मुराद पूरी कर देगा, अगर बरास्ता इश्क मेरी बारगाह में आओगे तो फिर और कुछ पालोगे। देखना ज़रा, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। कौन? अक्ल, गयाब जुस्तजू, इश्क, हजूरो इस तरह। आइए दहलीज़ मुस्तफ़ा में जनाब प्रोफेसर रफ़ीक साहब के साहबजादे मोहतरम जनाब ज़ुहैब साहब तशरीफ़ लाते हैं और अपने आका व मौला की बारगाह में हदियाए पेकस, हदियाए अर्ज़ नयाज़। तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा बहार आप से है। हस्ती का कुछ वजूद न था आपके बगैर,
ہستی کا کچھ وجود نہ تھا آپ کے بغیر، خوشبو سے بے خبر تھی ہوا آپ کے بغیر، آپ کے بغیر میں کسی کام کا نہیں، کوئی نہیں حضور میرا آپ کے بغیر، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ اور کہاں وہ ارض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ ارض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ اور میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے۔ سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اقبال کے بعد شہر اقبال میں جس ہستی نے عشق و محبت کی جوت جگائی، کم و بیش 25 نعت کی کتابوں کے مصنف جناب پروفیسر شویز صاحب کے بھی شاگردوں میں سے ہیں، چودھری فضل الدین اینڈ سنز کے پڑپوتے جناب ریاض حسین چودھری، جن کو 3 مرتبہ صدارتی ایوارڈ ملا، 1 ایوارڈ ان کی زندگی کے بعد ان کو میسر آیا۔
میں ان کی ज़ندگی کے 2-3 چند اشعار آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. میں ایک شاعر گمنام ہوں میرے آقا، میں ایک شاعر گمنام ہوں میرے آقا، میرے ہاتھوں میں بھی تیری ثنا کی مالا ہے، مجھے خود اپنے تشخص کی کیا ضرورت ہے، تیرا حوالہ ہی سب سے بڑا حوالہ ہے. دوستان عزیز، یہ محافل میلاد کہہ لیں، اسے حضور کی سالگرہ کا جشن کہہ لیں، اسے حضور کا یوم ولادت کہہ لیں، یہ سب ہماری شناخت کے مختلف حوالے ہیں. آپ بچوں کا جشن سالگرہ کیوں مناتے ہو؟ اس کو یہ احساس دلاتے ہو کہ میں تیرا باپ ہوں، میں ہوں نا. بچے کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہو، اس گھر میں ایک وجود ہے تمہارا. آج پوری دھرتی، پوری دنیا عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتی ہے، اور 25 دسمبر ہے. قمری اعتبار سے، عیسوی اعتبار سے آپ دیکھیے گا تو وہ دنیا کے وہ سال کے تقریباً چھوٹے ایام میں آتا ہے. لیکن ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو پرس صاحب ہمیں کہا کرتا تھا کہ آج یہ بڑا دن آ رہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی یہ بڑے دن کون سے ہیں. یہ ہے ان کی فکر. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے 5 دن پہلے اور 5 دن بعد پوری دنیا عیسائیت میں ہمیں جہاں جہاں ہماری وہ ان کی ہم جہاں جہاں غلام تھے وہ ہمیں بڑے دنوں کی چھٹیاں کیا کرتے تھے. اور حقیقت یہ ہے، ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس تاریخ کائنات کا سب سے بڑا دن ولادت مصطفیٰ کا دن ہے. اس کائنات کا سب سے پرمسرت دن ولادت مصطفیٰ کا دن ہے. یہ دن ہم اپنی شناخت کے لیے مناتے ہیں. اس لیے ریاض حسین چودھری اور توقیر سرور کا فکری اتحاد ذرا دیکھیے گا. یہ بھی ان کی زندگی کے اب بستر مرگ پر تھے. ان دنوں کا ایک شعر ہے. فرماتے ہیں کہ میرے بچوں کو وراثت میں ملے حب رسول، میرے بچوں کو وراثت میں ملے حب رسول، یہ اثاثہ بھی تو بات میرے گھر میں چاہیے. میرے بچوں کو وراثت میں ملے حب رسول، یہ اثاثہ بھی تو بات میرے گھر میں چاہیے. جناب توقیر سرور اور ہم سب جب بیٹھے تھے، چونکہ اس دوران ہم آج کی ہماری تقریب کے معزز مہمان اور معزز مقرر اور معزز ہمارے دوست اور ساتھی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ، پروفیسر آف سیالکوٹ یونیورسٹی تشریف لائے. آج ہم ان کی باتیں سنیں گے اور عشق و محبت کی جوت جگائیں. میں آ رہا ہوں کم ٹو دی پوائنٹ. تو یہ سارے کا سارا سما آج سے 20-25 سال پہلے ہم نے سوچا کہ گارڈن ٹاؤن میں لوگ ادھر سے ادھر سے آ رہے ہیں، ان کو ہم ایک دسترخوان پہ اکٹھے کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. ہم نے کہا رفاع عامہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، نالی اور گلیوں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں بھی اختلافات ہونے لگے. پھر ہم نے دوستوں نے باہم یہی سوچا، اور جس میں جناب حاجی رفیق صاحب ان کی معیت میں کہ ایک ہی حوالہ ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آئے. یہ نئی بستی آباد کی ہے. کوئی کہاں سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، کوئی شناسائی نہیں ہے. ایک ہی حوالہ ہے ہمارے پاس، محبت رسول کا حوالہ. اس سے معتبر حوالہ اور کوئی نہیں ہے. یہی میری اور آپ کی پہچان ہے. تو اس حوالے سے آج سے 25 سال قبل یہیں جناب پروفیسر چودھری منور صاحب کی رہنمائی میں ہم نے اس چھوٹی سے بظاہر عددی اعتبار سے چھوٹی سی محفل کا آغاز کیا، اور آج یہ گارڈن ٹاؤن کے مکین ہمارے درمیان موجود ہے. جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے علم دوست ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی گفتگو سے فیض یاب ہوں گے. اب میں التماس کرتا ہوں، اب وہ میں نے کہا تھا نا کہ بعد میرے بھی گھر میں یہ اثاثہ چاہیے، اس حوالے سے توقیر صاحب کے صاحبزادے جناب ڈاکٹر نعمان توقیر تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار آپ کی بار میں پیش کرتے. وہ میں نے کہا تھا نا، یہ اثاثہ بھی بعد میرے گھر میں چاہیے. یہ ہے وہ اثاثہ، قدر وسیم ہے وہ اثاثہ، یہ سارے دوست ہیں وہ اثاثہ جو اس گھر کا سرمایہ ہے. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یا محمد کی میرے دل میں بسی ہو. ایک
مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یا محمد کی میرے دل میں بسی ہو مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو امام مالک کا اصرار ہوا کرتا تھا کہ مجھے بار بار مکہ کے لیے مجبور نہ کرو میں حج کر آیا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے مکہ چلا جاؤں میری روح پرواز کر جائے میں حضور کے قدموں میں ہی جان دینا چاہتا ہوں آقا کا گدا ہوں جہنم بھی تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو غلام نبی ہو یہی نہیں ہر محبت کرنے والے امتی نے بارگاہ رسالت میں اپنا استغاثہ پیش کیا اس موقع پر محترم جناب قاری نذیر احمد صاحب بھٹو سے تشریف لائے یہ بھی ایک عرصہ سے محبت رسول کا علم اٹھائے گلی گلی کوچا کوچا صدائیں دیتے ہیں جب حالات بہت بکھرے سلطنت عثمانیہ دو ٹکڑے ہو گئی تو یہ کہا ہے تو عرض کیا کرم اے شاہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم کرم اے شاہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا اقبال حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو حضور نے ارشاد فرمایا اقبال میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو عرض کی حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی ہزاروں لالا و گل ہیں ہستی میں وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی مگر میرے آقا میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں آنکھوں کے آنسو لایا ہوں
موتی لایا ہوں آنسوں کے، مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ آپ دیکھیے گا سب لوگ جاتے ہو نا حضور کی بارگاہ میں، تو وہاں حکم کیا ہے؟ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہو اسی طرح۔ اب میں ایک لمحے کے لیے بات کر کے میں آپ کا رخ شوق مدینہ محترم جناب عرفان القادری کی طرف، اور اس کے بعد قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے، تاکہ ایک فکری یکسانیت پیدا ہو جائے ہمارے ذہنوں میں۔ آپ چشمے تصور میں لائیں، میں نے مدینہ جانا ہے یا مکہ حج کرنا ہے، تو وہاں 1 کروڑ آدمی پہنچ گیا ہے، اور کروڑ آدمی میں سے جو پہلا شخص ہے وہ جو حضور کی بارگاہ میں، ذرا تھوڑی سی توجہ چاہیے، میں 1-2 منٹ کے لیے بس، تاکہ کچھ فکری مغالطے ہیں وہ ہم دور ہو جائیں، کیونکہ مغالطوں کے بغیر کسی ہیرو کی قدردانی ہو نہیں سکتی، کسی فکری مغالطے کے بغیر ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتے۔ آپ ایک شخص کو جگہ ملتی ہے عین حضور کے مواجہ شریف کے سامنے، وہ کہتا ہے، وہ سلام عرض کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سلام۔ آپ مکہ مدینہ جائیے گا، وہاں آپ کو حرمین والوں کی طرف سے آپ کو ایک ملے گا، چارٹ ملے گا، جس میں حضور کی بارگاہ میں سلام کہنے کے تمام سیغے یہ درج ہیں، السلام علیکم یا شفیع المذنبین، تمام سیغے درج ہیں۔ اب ایک شخص اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اب کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ادھر، وہاں صرف روضہ رسول ہے، حضور استراحت فرما رہے ہیں اپنے جسم مثالی کے ساتھ۔ تو آہستہ آہستہ کسی کو پیچھے جگہ ملتی ہے، پھر اور رش ہو جاتا ہے، کسی کو جنت البقیع میں جگہ ملتی ہے، اور دھرے چلتے ہیں، کسی کو ریاض اور پورا 1 کروڑ کا احاطہ بن گیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں سب لوگ حاضر ہیں کہ وہاں سماعتوں کے لیے اذان کی کہیں کانوں کی ضرورت نہیں، وہ سماعتوں کو پہنچانے والا خود رب ہے، خود رب کریم کا یہ وعدہ ہے، اے حبیب دنیا کے کسی کونے سے کوئی امتی تیری بارگاہ میں سلام و درود بھیجے گا، میں اسے نورانی تشت میں رکھ کر فرشتے تیری بارگاہ میں پیش کریں گے۔ حدیث ہے حضور نے فرمایا، پھر میری روح میرے جسم میں داخل کر دی جائے گی، میں اپنے روح اور جسم کے ساتھ اپنی امتیوں کے درود و سلام کا جواب دوں گا۔ ایمانداری سے کہیے گا، مجھے جدہ جگہ ملتی ہے، اور پوری کی پوری دنیا اس وقت 70-80 کروڑ 1 ارب آدمی حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور مجھے کہاں جگہ ملے گی؟ مجھے جو شاید گارڈن ٹاؤن کے کہیں کونے میں جگہ مل جائے، پھر میں بھی یہاں بھی وہی کہوں گا جو حضور کی جالی کے قریب پہ آ کر کھڑا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، میں گارڈن ٹاؤن میں بھی بیٹھ کر یہی کہوں گا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ گفتگو کے اس تناظر میں پہلے دن سے تقریباً جب ان کی والدہ ماجدہ کچھ دیر بیمار رہی، پہلے دن سے ہماری محافل میں تشریف لاتے رہے جناب عرفان القادری صاحب، اپنے ذوق کے مطابق جو نعت پیش کرنی ہے وہ پیش کریں، اس کے بعد حلیمہ میں تیرے تو واری وہ نعت ہو جائے، سب احباب کا یہ تقاضا تھا، باقی آپ کا ذوق۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہم. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی. بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. ذرا مل کے پڑھ لیجئے گا. میرا پیمبر، پڑھیے میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالا، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے. پڑھیے میرا پیمبر بر ہے. پڑھیے میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے.
تر ہے ہے معتبر ہے پڑھیے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے جسے شاہ شش جہات دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں انان کونوں مکان جو تھا میں کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں لگے جو مزدور شاہ ایسا لگے جو مزدور شاہ ایسا نظر نہ دن سربراہ ایسا فلک نشیں کا زمین پہ گر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ جلوتوں میں بھی صف بصف بھی وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی محاذ و منبر ٹھکانے اس کے وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی کہیں وہ موتی کہیں ستارہ وہ جامعیت کا استارہ وہ صبح تہذیب کا گجر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے پڑھیے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جولا تو سونے دا جولا جلیں دی بھی ہو سے میرے آقا دا مکڑا نورانی نورانی او سونے دا مکڑا نورانی
نورانی تو تک دی تیری پھر چمیں دی ہو سے میرے آقا دا مکڑا نورانی نورانی او ودوہا مکڑا تے واللیل زلفاں میرے آقا دا ودوہا مکڑا تے واللیل زلفاں تو زلفاں نو کنگی کریں دی بھی ہو سے تو زلفاں نو کنگی کریں دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے انگلی نہ پا کے تے ویڑے دے اندر انگلی نہ پا کے تے ویڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹریں دی بھی ہو سے خدا دے سجن نو ٹریں دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے پھر محبتاں چ آ کے تے بوسے دی خاطر محبتاں چ آ کے تے بوسے دی خاطر لباں نال لبانو ملیں دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے نوا کے سجا کے تے سرما بھی پا کے نوا کے سجا کے تے کجلا بھی پا کے نوا کے سجا کے تے سرما بھی پا کے تے ٹھوڈی ہلا کے ہنسیں دی بھی ہو سے ٹھوڈی ہلا کے ہنسیں دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جولا جلیں دی بھی ہو سے میرے آقا دا مکڑا نورانی نورانی ہاں سونے دا مکڑا نورانی نورانی تو تک دی تیری پھر چمیں دی بھی ہو سے میرے آقا دا مکڑا نورانی نورانی. اس لوری پر میں کچھ اضافہ نہیں کرتا. آپ کے بعد محترم ڈاکٹر صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. بس حسان بن ثابت کا شعر صاحب ذوق احباب کے نام. خلقتا مبرّم من کل عیب خلقتا مبرّم من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء وأحسن منک لم تلد النساء وأحسن منک لم ترکت عینی
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ قرآن تو کہتا ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، ہم پیدا کرتے ہیں، صورتیں ہم مصور کرتے ہیں۔ ادھر حسان بن ثابت فرما رہے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے حبیب آپ کو اس طرح پیدا کیا جس طرح آپ نے چاہا۔ یہ ہے نعت کا ایک انداز۔ حضرات گرامی، میں اب بلا کسی رسمی تمہید کے آج کے ہمارے معزز مہمان جو حسباً اور نسباً عشق مصطفیٰ جن کے گھر میں چہل پہل ہے، اور آج ہمارے گارڈن ٹاؤن کی جامع مسجد میں بھی آپ کا درس برے ذوق اور شوق کے ساتھ ہم منتظر رہتے ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ، پروفیسر سیالکوٹ یونیورسٹی، آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر المصطفیٰ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ سب اہل محبت بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی قدر اور پنڈال میں تشریف فرما گارڈن ٹاؤن کے غیور نبی کریم سید عالم علیہ السلام سے محبت کرنے والے آپ کے غلام، اپنے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کے نام سے اور آپ کے میلاد شریف کے نام سے منعقدہ اس محفل میں تشریف فرما ہوئے، یقین مانیے یہ اس علاقہ کی یہ ایک انفرادیت ہے کہ سارے احباب وہ محافل یا وہ میٹنگز، وہ اجلاس جس میں حوالہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کا ہو یا دین کا ہو، سب احباب اس میں جس محبت، جس ذوق اور شوق کے ساتھ شرکت فرماتے ہیں، یہ ان کی غیرت ایمانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور ماشاءاللہ جس نظم کے ساتھ یہ محفل ایک عرصہ سے انعقاد پذیر ہو رہی ہے، یہ محترم توقیر صاحب اور ان کے اصل و فرو جس محبت کے ساتھ اس کا انعقاد کر رہے ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خیر کے عمل کو صبح قیامت تک آباد رکھے اور سب احباب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ احباب ذی وقار، وقت مختصر ہے، دیے گئے وقت میں ہی انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو اس کے اختتام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، اللہ کریم کے پیارے محبوب سید عالم علیہ السلام کے اس انسانیت پر اتنے احسانات ہیں کہ میں اگر یہ بات کہوں تو یہ غلط نہ ہوگی کہ انسان کے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے محمد رسول اللہ کے احسانات اس پہ موجود ہیں۔ اللہ کریم نے محبوب کریم سید عالم علیہ السلام کی ذات کو سراپا حسن اور سراپا احسان بنا کے بھیجا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، ہم اسی کے موضوع کے متعلق چند باتیں سیکھتے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے۔ احباب ذی وقار، یہ اسوہ کیا ہے؟ میں اس کو ذرا اس طرح ایلیبوریٹ کروں گا کہ انسان کی زندگی کے جو پہلو ہیں،
چاہے وہ اس کا انداز معاشرت ہو، وہ انداز معیشت ہو، انداز تکلم ہو، خاندانی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، انسان کی ذاتی زندگی ہو، آداب جنگ ہوں، آداب صلح ہوں، آداب منع ہو، آداب عطا ہو، زندگی کے جمیع پہلوؤں کو جس لفظ سے لغت میں تعبیر کیا جاتا ہے اسے اسوہ کہا جاتا ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، عربی جاننے والے اور اساتذہ بھی تشریف فرما ہے، پروفیسر تشریف فرما ہے۔ اگر عربی لغت کے اس پہلو کو دیکھا جائے، رب کریم نے یہ نہیں فرمایا من رسول اللہ، من رسول اللہ نہیں فرمایا، فرمایا فی رسول اللہ۔ من رسول اللہ ہوتا تو یہ اس بات کا شائبہ ہو سکتا تھا کہ من یہاں پہ تبعیدیہ ہے یا تشرفیہ ہے، یعنی رسول پاک سید عالم علیہ السلام کی ذات کا کچھ حصہ اسوہ ہے، یا اللہ نے ویسے ہی شرف کے طور پہ فرما دیا کہ میرے رسول کی ذات سے اسوہ حسنہ ہے۔ نہیں، اللہ نے نہ شرف کے لیے کہا نہ بات کے طور پہ بیان کیا، بلکہ فرمایا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگو، میرے محبوب کے کچھ ادوار، کچھ اطوار، کچھ اخلاق، کچھ عادات یا زندگی کا کوئی پہلو صرف اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ میرے محبوب سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سارا سراپا ہی تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے رسول کا جو انداز کرم ہے، میرے محبوب کی انداز معاشرت ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بیاں ہے، میرے محبوب کا مانگ نکالنا، میرے محبوب کا کھانا کھانا، میرے محبوب کا لباس پہننا، میرے محبوب کا جنگ کرنا، میرے محبوب کا صلح کرنا، میرے محبوب کا کسی کو عطا فرما دینا، میرے محبوب کا کسی کو منع کر دینا، میرے محبوب کا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور زندگی کے جتنے معاملات ہیں۔ لوگوں، اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر امن چاہتے ہو، تو سمجھ لو میرے محبوب کے طرز عمل پہ چلو، زندگی کا بہترین معیار میرے محبوب کے قدموں سے ہی تمہیں ملے۔ اور آپ یہ بھی غور فرمائیں کہ زمانے میں گفتگو کرنے کے بڑے انداز آئے، تقریباً کم و بیش 1450 سال گزرنے والے ہیں۔ زمانے نے بڑی کلٹیاں کھائیں، بڑے بڑے اس کے اندر انداز بدلے گئے، لیکن آپ غور فرمائیں گفتگو سریلے انداز میں بھی ہوتی رہی، گفتگو بڑے گرم لہجوں میں بھی ہوتی رہی، معاشرت کے مختلف انداز رہے، لیکن آپ غور فرمائیں کہ ہمیشہ وہ طرز عمل، وہ انداز فکر، وہ انداز گفتگو جس میں امن پایا جاتا ہے، جس میں صلح پائی جاتی ہے، جس میں سکون پایا جاتا ہے، وہ نہ اعتدال کی، نہ تو وہ ایسا طرز فکر ہے جس کے اندر بہت زیادہ جذباتیت ہو، نہ وہ ایسا انداز فکر ہے جس کے اندر کوئی گرمائش ہی موجود نہ ہو، بلکہ اعتدال ہے، درمیانہ پن ہے۔ اور نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی زندگی کا ایک حسن یہ ہے، آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطھا۔ لوگوں، زندگی کا حسن نہ تو بہت زیادہ افراط کے اندر ہے، نہ تفریط کے اندر ہے۔ حسن اگر چاہتے ہو تو درمیانی معاملات میں چل کے سیکھا جا سکتا ہے، اور آپ کی زندگی کا یہ ایک حسن ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اسی لیے جناب حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی مرحوم، آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے آپ پرنسپل بھی رہے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ زمانہ اگرچہ 63,000 سال کی کلٹیاں بھی کھا لے، زمانہ 63,000 سال تبدیلیاں بھی کھا لے،
لیکن وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گزارے ہوئے 63 سالوں سے باہر نہیں جا سکتا. اس لیے کہ اگر معاشرہ امن چاہتا ہے، اگر معاشرہ سکون چاہتا ہے، اگر یہ اپنے اندر اعتدال چاہتا ہے، اگر یہ اپنے اندر درستگی چاہتا ہے، تو اسے آنا ہوگا اسی طرف جن راستوں پہ محمد رسول اللہ چل کے گئے. اور آپ آگے دیکھیے، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. رب کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا میرے محبوب کا اسوہ جو ہے، میرے محبوب کی زندگی حسنہ ہے، اس کے اندر حسن ہے. سوال یہ ہے رب کریم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بھئی میرے محبوب کا حسن جو ہے، ان کا اسوہ جو ہے، ان کی زندگی کا جو انداز ہے، کاملہ کیوں نہیں کہا کہ آپ کی زندگی کے اندر کمال ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جس قدر خوبصورت اعتدال ہے اور جس طرح آپ نے ایک بہترین زندگی گزاری ہے، آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے اندر ہمیں کاملیت نظر آتی ہے. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. رسول پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اسوہ کے اندر کاملیت بھی ہے. آپ کو اللہ کریم نے اگر بشر بنایا ہے تو بشریت کے اندر بھی کاملیت عطا فرمائی. مجھ سے پیش رو جناب عرفان الحق قادری صاحب، آپ نے جناب مظفر حسین وارسی صاحب کی جو نعت پڑھی ہے، اس سے اس مفہوم کو سمجھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو بشریت دی، بشریت میں بھی کمال تھا. اللہ نے جس زمانہ میں آپ کو نور کی حالت میں رکھا، آپ کی نورانیت بھی کمال تھی. آپ کا اخلاق ہے، اخلاق بھی کمال ہے. آپ کا حسن ہے تو حسن بھی کمال ہے. آپ بطور والد ہیں تو والد ہونے میں بھی کمال ہے. آپ ایک سپہ سالار ہیں تو اس کے اندر بھی کاملیت ہے. آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں تو اس کے اندر بھی کاملیت ہے. سوال یہ ہے رب العالمین، جب تیرے محبوب کریم سید عالم علیہ السلام کی تمام صفات کے اندر کاملیت ہے، اس کے اندر ہر چیز اپنے نقطہ عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، تو پھر تم نے یہ کیوں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ میری آپ احباب سے توجہ گزارش ہے کہ آپ توجہ میری طرف رکھیے تاکہ گفتگو کا جو لطف ہے وہ آپ اس سے صحیح طرح فائدہ اٹھا سکیں. جی، رب کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو میری سابقہ گفتگو ہے اس کے مطابق یہ ہے رب العالمین تیرے محبوب کے اندر جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، تیرے محبوب کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، ان سب کے اندر ہمیں کاملیت نظر آتی ہے، ان کے اندر کمال نظر آتا ہے. لیکن تو نے اپنے محبوب کا جب تعارف کروایا، ان کی زندگی کا ذائچہ کھینچا، تو فرمایا اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کا اسوہ حسین ہے، کامل نہیں کہا. مولا ایسا کیوں کہا؟ تو رب العالمین آپ کے اس ارشاد گرامی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رب کریم نے کامل کیوں نہیں فرمایا، حسن کیوں فرمایا ہے. اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں لباس ہے. اگر کسی ماں باپ سے 5-6 بچے ہیں، وہ اولاد اگر سے لباس خریدنے جائے تو وہ کسی بھی برانڈ کا کوئی لباس خریدے تو وہ تمام کپڑے، وہ تمام جو تند ہیں وہ سب اچھے ہیں. ایک برانڈ کے ہیں تو ان کی جو ساخت ہے، اس کے اندر جو دھاگا استعمال ہوا ہے وہ تو ایک جیسا ہے نا. لیکن کیا ہوگا، بڑا ہو سکتا ہے کسی اور رنگ کو پسند کرے، چھوٹا اور رنگ کو پسند کرے، تیسرا بھائی اور رنگ کو پسند کرے، چوتھا اور رنگ کو پسند کرے، پانچواں اور رنگ کو پسند کرے. اسی طرح ہم اپنی یہ شوز خریدتے ہیں، ہش پپیز پہ چلے جائیں، وہ تمام شوز اپنی بناوٹ کے اندر کامل ہیں. لیکن جو میرا انتخاب ہے حسن کا، ہو سکتا ہے آپ کا نہ ہو، جو آپ کا ہو وہ میرا نہ ہو.
جو غیر کا ہے وہ اس کا نہ ہو، جو اس کا ہے وہ کسی اور کا نہ ہو. تو حضرات محترم پتہ چلا کہ چیزیں اپنی کاملیت میں عروج پر بھی کیوں نہ ہوں، لیکن انسانوں کے اندر جو انتخاب کا حسن ہے اس میں بہرحال اختلاف ہے. رب کریم نے یہ مثال بلا تمثیل ہے. میں ان مثالوں کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان نہیں کر رہا، میں صرف سمجھا رہا ہوں. رب کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کا اسوہ کامل تو ہے ہی. یہ حسین اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کامل چیزوں کے انتخاب میں کسی کو پسند ہو، کسی کو پسند نہ ہو، اس کو پسند ہو، اس کو پسند نہ ہو. فرمایا یہ دنیا کا معیار ہے، میرے محبوب کا حسن یہ ہے دیکھنے والا شرق کا ہو، غرب کا ہو، آسمان کا ہو، زمین کا ہو، کاملیت تو میرے محبوب میں ہے ہی. جو دیکھتا ہے وہ دل پہلے میرے محبوب کے حسن پہ قربان کر دے. اسلام لانا تو بات کی بات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہونا تو بات کی بات ہے. آپ کی زندگی کا انالیسس کرنا، آپ کے شب و روز کو دیکھنا اور سمجھنا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ تو بات کی بات ہے. وہ دیکھتا رہے، جتنا مرضی غور و فکر کرے، اس کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. میرے محبوب کے اسوہ میں حسن اتنا ہے، جو دیکھتا ہے وہ دل پہلے آپ کے ہاتھ میں قربان کر دے. آئیے اس فکر کو یوں سمجھتے ہیں. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف فرما ہوئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہود کے بہت بڑے عالم دین تھے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ عالیہ میں تشریف لائے تو میں دیکھنے کے لیے نکلا. ابھی آپ دیکھیے ایمان نہیں لائے، ابھی جو ہے انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کو دیکھا جائے. اب حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم علیہ السلام جب مدینہ عالیہ میں داخل ہوئے، انفجل الناس، لوگوں نے جمع ہو کے، لوگوں نے ایک جمعیت کے انداز میں، لوگوں نے ایک جلوس کے انداز میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا. آپ احباب غور فرمائیے، اگر مدینہ کے اس دور کے حالات و واقعات میں انسانوں کا مزاج یہ رہا ہے کہ جب کوئی بڑا آئے، کوئی قابل قدر آئے، تو لوگ اٹھ کے آگے بڑھ کے ایک جلوس اور ایک معیت کی شکل میں اس کی آمد کی خوشی بھی مناتے ہیں اور اس کا استقبال بھی کرتے ہیں. تو یارو اس بحث میں نہ جاؤ یہ کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے. اہل محبت کا یہ وتیرہ 1400 سال پہلے بھی تھا اور یہ آج بھی قائم ہے. حضور سید عالم علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا یہ تب بھی تھا اور آج بھی ہے. اور یہ جو ایک خوبصورت گلدستہ سجا بیٹھا ہے، یہ بھی اسی سنت کی سنت کو ادا کرتے ہوئے. انفجل الناس، فرمایا لوگ جمع ہوئے، اور لوگوں کی زبان پہ کلمہ کیا تھا؟ لوگ کہتے تھے قادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ترمذی کے الفاظ ہیں اور دیگر روایات میں ہیں جاء محمد جاء رسول اللہ. لوگ کہہ رہے تھے لوگو محمد کریم آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے. ان کلمات کے ساتھ لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا. مجھے بتائیں یہ زبان عربی ہے، یہ قرآن کی زبان ہے جس میں جاء محمد کہا جاتا ہے، جس میں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. اگر اس کا ہم فارسی میں ترجمہ کریں تو وہ کیا بنتا ہے؟ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. یہ کوئی زبانوں کی انداز اور ایکسپریشن کا فرق ہے. محبت وہی ہے جو مدینے والوں نے کی تھی یا جو آج پاکستان والے کر رہے ہیں. تو کیا فرمایا؟ لوگوں محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں چونکہ آپ کو دیکھنے کے لیے گیا تھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں ذرا اپنا چہرہ آگے بڑھا کے جب میں نے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کو دیکھا. اب یہ دیکھیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کاملیت اپنی جگہ، وہ تو باتیں بات کی،
کوئی دیکھے گا غور و فکر کرے گا، لیکن اسوہ کے اندر حسن اتنا ہے کہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہ دل قربان کیے بغیر رہتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے جب لوگوں کی بھیڑ میں سے رستہ بنا کے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو پہلی نظر پڑی تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، اے عبداللہ بن سلام تو بڑا عالم دین ہے، تو چیزوں کو پرکھنا جانتا ہے، لیکن یاد رکھ اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ ہے محبوب کی زندگی کا حسن کہ ابھی غور و فکر بعد میں ہے، ابھی جناب والا زندگی کا انالیسس بعد میں ہے، ابھی گفت و شنید اور جناب والا یہ جو انداز تکلم اور دلائل کی دنیا بعد میں پڑی ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن سراپا حسن اتنا اچھا ہے جو دیکھتا ہے اپنے دل کو قربان کر دیتا ہے۔ اب آپ عزیز وقار، میں اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پہ کر رہا ہوں کہ آپ غور فرمائیں، اس میں ہمارے لیے بڑا ایک عملی پہلو ہے اسی حدیث پاک کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ میں آئے، ابھی ریاست مدینہ قائم نہیں ہوئی، یہ بالکل آغاز کے دن ہے، ریاست مدینہ قائم نہیں ہوئی، ابھی کوئی اصول و ضوابط طے نہیں ہوئے، ابھی یہود اور نصارہ کے ساتھ معاہدے نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ کا حسن دیکھیے۔ آپ آئے، آپ فرماتے ہیں اول ما کلما، کہ وہ پہلی گفتگو جو رسول پاک علیہ السلام نے مدینہ عالیہ میں آ کے کی وہ کیا تھی؟ فرمایا، آپ نے فرمایا لوگو افش السلام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اس میں کسی طبقے کی، کسی نسل کی، کسی نوع کی، کسی مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ میرے محبوب کی رسالت کی جامعیت ہے کہ آپ جس معاشرہ میں تشریف لائے اس معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے سب سے پہلا پیغام کیا دیا؟ جب بھی ملو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیا۔ اور اسی وجہ سے میں بھی اس بات کو سجیسٹ کرتا ہوں اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بلا اس تفریق کے کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کس کے ساتھ میرا کاروباری تعلق ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے، کس کے ساتھ میرا کیا طرز معاشرت ہے، اس نے میری گاڑی کے پیچھے گاڑی لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی، اس نے میرے بچے کو یوں کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ان جزوی تقسیمات کو بالائے طاق رکھ کے کیا فرمایا تھا؟ افش السلام۔ لوگو، میں جس ریاست مدینہ کو قائم کرنے جا رہا ہوں اس کا پہلا اصول کیا ہے؟ یہاں سب کو بلا تفریق سلام پیش کیا جائے۔ ایک دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا وَطْعِمُ الطَّعَامِ، لوگوں کھانا کھلایا کرو۔ کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور اس کھانا کھلانے میں بھی آپ دیکھیں کوئی تفریق نہیں ہے، سننے والے مسلمان بھی تھے، یہود بھی تھے، منافقین بھی تھے، عیسائی بھی تھے، آپ نے سب کے لیے فرمایا وَطْعِمُ الطَّعَامِ، ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلاؤ۔ اور تیسرا فرمایا وَالصَّلَاةُ حِينَ النَّاسِ بِالنِّيَامِ، لوگوں نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہاں اس سے مراد یہ فرائض نہیں، اس سے مراد وہ نوافل، یعنی تہجد کی نماز، یا اس کے علاوہ انسان جو اپنی پیوریفیکیشن کے لیے ایکسٹرا ایکٹیویٹی اللہ کے ہاں پرفارم کرتا ہے، یہ اس کی بات ہے کہ لوگوں اللہ کے ہاں اس وقت راز و نیاز کی باتیں کرو جب دنیا سو رہی ہو۔ فرمایا اگر یہ تم تین کام کرو گے، اگر تم یہ تین کام کرو گے تو ارشاد فرمایا میں محمد اللہ کے ہاں تمہاری جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ ریاست مدینہ کی ابتدا ہے جس کو کس قدر امن کے ساتھ، کس قدر محبت کے ساتھ، کس قدر پیار کے ساتھ اور کس قدر انسانی بنیادوں پر رسول پاک سید عالم علیہ السلام نے قائم کیا۔ اور یہ آپ کے اسوہ حسنہ کا ایک بہترین انداز ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز میں کی ہے۔ اور میں اجازت دے تو ایک حدیث پاک اور پیش کرنا چاہوں گا، وہ بڑی خوبصورت ہے، احباب کے ساتھ پہلی دفعہ یہ تعارف ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، آپ کا کردار اتنا اچھا تھا،
اتنی اس کے اندر حسن تھا کہ آپ اس حدیث پاک کو سنیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے آپ، وہ بدو تھا، اعرابی تھا، شہر کا رہنے والا نہیں تھا، گاؤں سے آیا تھا. اس نے آ کے آپ سے کچھ مطالبات کیے، مجھے کچھ دیا جائے. نبی علیہ السلام نے اس کو جو کچھ آپ کے پاس میسر تھا، جو اسے چاہیے تھا، حتی المقدور اس کو دیا. جب اس کو دے دیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ احسنت الیہ او کما قال، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے یہ تیرے لیے کافی ہے، تو اس سے خوش ہے؟ تو وہ شخص اعرابی تھا، اس نے بھری مجلس میں صحابہ کی موجودگی میں کہا نہیں، میں آپ سے راضی نہیں، کہ میں آپ سے راضی نہیں، اور نہ یہ میرے لیے کافی ہے. جب اس نے یہ بات کی تو حضرت جناب عمر فاروق اور دیگر اصحاب کرام وہاں موجود تھے، وہ نالاں ہوئے، وہ ناراض ہوئے کہ اس بندے کا کیسا طرز عمل ہے، جو اس نے مانگا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود جب پوچھا تو اس نے کہا نہیں، میں راضی نہیں ہوں. او بھائی، اگر نہیں راضی تھے کم از کم زبان سے تو نہ کہتے نا. وہ بے دھڑک سے لوگ تھے، زبان پہ کہہ دیا میں آپ سے راضی نہیں ہوں. جب صحابہ کرام کی خفگی دیکھی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا کہ آپ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیں گے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اس بدو کو اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کے جس چیز کا اس نے مطالبہ کیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اور عطا فرمایا. آپ نے اس کو اتنا اس کا گھر بھرا، جو اس کو چاہیے تھا اس کو وہ عطا فرمایا. آپ نے اس سے پھر پوچھا بتا احسنت الیہ، کیا تو اب مجھ سے راضی ہے؟ کہ پہلے تو نہیں تھے، اب جو اتنا تمہیں مل گیا ہے، جو تمہیں چاہیے تھا تجھے مل گیا، اب تو مجھ سے راضی ہے؟ تو اس بدو نے کہا ہاں، اب میں آپ سے راضی ہوں. حضرات محترم، ہمارا جو عمومی طرز عمل ہے وہ یہاں تک ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے، ہم مجمع میں ہمارے ساتھ کوئی بات کی ہے، یا مجمع میں ہم لوگ اپنی تعریف کروانا پسند کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں جا کے کوئی اگر تعریف آپ کی کرے، ہمیں خوش کر دے، تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، تم نے مجھے خوش کر دیا، کافی و شافی ہے، اپنے ساتھ والوں کو میں خود ڈیل کر لوں گا، ان کو میں خود جناب والا ان کے معاملات کو میں دیکھ لوں گا. لیکن آپ دیکھیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بدو کو اپنے گھر میں سب کچھ دیا اور وہ آپ سے راضی ہو گیا، تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی زندگی کے پل پل کی رب نے قسم اٹھائی ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بات سنو، ابھی تو تم مجھ سے راضی ہو، ابھی چند لمحے پہلے باہر تم مجھ سے راضی نہیں تھے، اب راضی ہو، میں بھی تم سے راضی ہوں، لیکن سنو، جو تم نے باہر کہا تھا نا، اس سے جو باہر کے لوگ ہیں وہ ابھی تم سے ناراض ہیں، وہ ابھی تم سے کیا ہیں؟ ناراض ہیں، ان کے اندر خفگی ہے، ان کے تمہارے بارے میں نظریات بہتر نہیں ہیں. فرمایا ایسا کرو، جاؤ ذرا باہر جا کے ان کے سامنے بھی کہو میں محمد رسول اللہ پہ راضی ہوں. حضرات محترم، ایسا کیوں کیا؟ ایک ہوتا ہے سخاوت مال، ایک ہے سخاوت نفس. ہم لوگ اپنی تعریف تو پسند کرتے ہیں، اپنے مصاحبین کے بارے میں کہتے ہیں میں اس کو ڈیل کر لوں گا، میں اس کو دیکھ لوں گا، آپ نے مجھے پروٹوکول دیا، دیٹس انف، یہ کافی ہے. یہ اسوہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. آپ لوگوں کا اپنے بارے میں اور اپنے باروں میں لوگوں کے نظریات صرف تنہائیوں میں نہیں کرتے، بلکہ سر مجلس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کے درمیان محبتوں کو تقسیم فرماتے. اسوۃ حسنہ، اسی بات کی طرف لوٹ کے آؤں گا کہ رسول پاک سید عالم علیہ السلام کے ذات بابرکت کے اندر اللہ نے کاملیت تو رکھی ہے، لیکن حسن بھی اس کے ساتھ ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا وہ جو جملہ بڑا خوبصورت ہے، ہم زمانے میں رہنے والے 14,000 سال بھی پلٹ کے آ جائیں، اگر ہم پراسپیرٹی چاہتے ہیں، اگر ہم امن چاہتے ہیں، اگر ہم محبت کا بول بالا چاہتے ہیں، اگر ہم خاندان کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 63 سالوں کو اپنانا ہوگا. اگر ہم اس کو اپنائیں گے، اللہ یقیناً ہماری زندگی بھی بہتر بنائے گا، ہماری آخرت بھی بہتر بنائے گا. اور خالد محمود خالد صاحب نے
کہ ان اشعار کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ نے کہا تھا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. وہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی. اور فرمایا اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے. سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. وآخر دعوانا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر حسن پر گفتگو فرما رہے تھے. مجھے حسان بن ثابت کا وہ 2 مصرے آپ کی گفتگو کو میں اس میں سلیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کسی ماں نے ایسا خوبصورت جنا ہی نہیں. ہماری تقریب میں دوران میں قاری ریاض الرحمن خطیب جامع مسجد بوٹر خود میں دعوت دینے والوں میں سے تھا. بڑی دیر سے شروع سے ہی تشریف فرما ہے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. حضرات گرامی یہ مجلس باوقار جناب ڈاکٹر صاحب کی وہ گفتگو کا وہ حصہ جس میں حضور کے احسانات کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے, اسی پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے لوگو جب تم پر میرا کرم ہو جائے, میری نعمتیں تم کو ملے تو اس کی تشہیر کیا کرو, اس کو لوگوں کو بتایا کرو. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اور لوگو ذرا غور سے سنو, جب میرا تم پر اعلیٰ فضل اور کرم اور رحمت ہو جائے اس پر تم خوشیاں منایا کرو. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اور اگر خوشی منانے کے علاوہ کچھ کرو گے خیر مما یجمعون, اس کے علاوہ جو کچھ بھی کرتے رہو اس سے بہتر یہ ہے فَلْيَفْرَحُوا, اس سے بہتر یہ ہے. تو خوشی کا وہ انداز جس میں حضور پر درود و سلام بھیجا جائے. میرا ایمان کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے آج کی تقریب کا لمحہ لمحہ حضور کے اپنے فرمان کے مطابق درود و سلام میں ڈھل کر, جیسا کہ آپ کی سیرت بیان ہو رہی تھی جس پر حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کانا خلق القرآن. تم مجھ سے میرے مصطفیٰ کا خلق پوچھتے ہو, پورے کا پورا قرآن آپ کا خلق ہے. تو حضور کے اپنے فرمان کے مطابق یہ سارے کا سارا درود و سلام ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اسے ہر لمحے کو, ہر صحیح کو, ہر کاوش کو جو اس شامیانے میں آنے میں جانے میں لگی ہے اس کو درود و سلام اور عقیدت میں ڈھال کر حضور کی بارگاہ ناز میں پیش فرماتے. اور پھر حضور کے اپنے فرمان کے مطابق فرمایا میری روح میرے جسم میں داخل کرتی جائے گی, پھر میں اپنے روح اور جسم کے ساتھ اپنی امتیوں کے سلام و جواب کا دوں. یہی نہیں میں اس کے حسب اور نسب کا نام لے کر اس کو سلام و جواب کا جواب دوں گا. حضرات گرامی تقریب کے اس اختتامی لمحات میں ہم چاہیں گے کہ آج کی تقریب کے بانی اور جنہوں نے بانیان میں سے جو ہماری سرپرستی فرماتے رہے جناب پروفیسر چودھری منور احمد صاحب, پہلے دن سے پہلے روز سے آج سے 23 سال قبل جب 2-4-10 بندوں نے یہ رفیق صاحب کے ساتھ میت میں بیٹھ کر تقریب دی تھی تو وہ آئیں اور اپنے خیالات سے نوازے فرما رہے تھے. 95 سال عمر ہو گئی ہے, بات پھول گلاب کی کرتا ہوں تو موتیے کی پھول کی بات ہو جاتی ہے. میں نے چلیں کسی نہ کسی بہانے سے پھولوں کی تو بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو, سب احباب کو جو تشریف لائے ہیں, السلام علیکم. بہت زبردست قسم کی باتیں اس محفل کے مطابق ہوئی ہیں, لیکن مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا. وہ شعر یہ ہے کہ مست رکھ ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے, مست رکھ ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. آپ نے خانقاہوں کے 2-3 واقعات پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں, وہاں کیا ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نے علامہ کے شعر کے لحاظ سے اس کا ذکر ضرور کیا. میں صرف
جو فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 1917 میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی اس وقت چودھری تھے برطانیہ والے، برطانیہ اس کا چودھری تھا، اور انہوں نے اس وقت یہودیوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، ایک ڈیکلریشن دی تھی کہ آپ کو ایک علیحدہ ملک فلسطین میں دیا جائے گا. یہ 1917 کی بات ہے، غالباً اس کا نام بل فورڈ تھا اور یہ اس کے نام سے یہ چلا. یہ 1917 سے لے کے آج 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے. ایک ملک کو ایک قوم کو دوسرے ملک میں لا کر بسایا گیا، ان کی زمینوں کو خریدا گیا، وہاں پر ان لوگوں کو وہاں سے جانے کی تلقین کرتے رہے، مصر میں چلے جاؤ کھلی زمین ہے وہاں یہ وہ، اور وہ لوگ کچھ منتقل بھی ہوتے رہے. لیکن کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ اگر اس طرح پروفیسر صاحب نے ابھی زبردست باتیں کی ہیں جس میں تلقین اس بات پر کی گئی ہے عمل پر، ہم میں وہ بات نہیں پیدا ہو سکی اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ مار پڑ رہی ہے مسلمانوں کو. ہم تیار نہیں ہیں. چند لوگ ہیں اسرائیل کے اور وہ ساری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس علم ہے اور ذہانت انہیں اللہ تعالیٰ نے غالباً شروع سے ہی دے دی ہے. حضرت ابراہیم کے دور سے ہی انہیں ذہانت مل رہی ہے، اس کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، جو کچھ مرضی بنائیے، لیکن ان کو تلقین کیجئے کہ آپ نے اس قوم کی فلاح کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اسوائے رسول جو آپ کو ذکر بتایا گیا ہے اس میں بے شمار باتیں ہیں جس پر آپ عمل کر کے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. ہم تو اب وقت کے اس حصے میں ہیں کہ جب شاید کچھ بھی نہ آدمی کھڑا بھی پراپرلی نہیں ہو سکتے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں میں ڈاکٹر کے ساتھ، کیوں میں ڈاکٹر بنا، میں کیوں پروفیسر بنا، میں کیوں کوئی کسی خاص کام میں، یہ سوچنے کی بات ہے. ہم وقت کی پابندی کا بھی خیال رکھتے ہیں. 9 بجے کا وقت دیا ہوا ہے، اس کے اوپر 9:30 ہے، 9:30 سے بھی اوپر ہی ہو گیا ہے. تو بہرحال آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. یہ جو بات ہو رہی تھی فلسطین کی، ساری کہ میں وہ لگاتار اس طریقے سے نہیں بول سکتا جس طرح کبھی بولا کرتا تھا. تو اب ذہن جو ہے وہ پچھلی بات کو بھول جاتا ہے اور اگلی بات کے ساتھ وہ لنک نہیں رہ سکتا. تو میں بھی زیادہ باتیں نہیں کروں گا. تو یہ فلسطین والا معاملہ جو ہے یہ 1917 سے شروع ہوا. اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی گئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. اور وہ اگر آپ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے بچوں کے، بڑوں کے، بوڑھوں کے، عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ آدمی کانپ جاتا ہے کہ یا اللہ اس قوم پر. یہ وہ قوم تھی جس نے ساری دنیا کو آگے لیڈر بننا تھا، لیکن آج ہم اس حالت میں ہیں کہ ہمیں ہر طرف سے لعنت ملامت ہو رہی ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر کسی وقت. بڑی خوبصورت باتیں کی. اس دین کی ابتدا ہی اللہ کی مخلوق کی فلاح و بہبود سے ہوتی ہے. کریم رسول نے کا ہر لمحہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کے لیے تھا. ڈاکٹر صاحب نے جو آخر میں حدیث پاک بیان کی، بڑا خوبصورت حسن تھا، وہ بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت خلق کے لیے تھا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اللہ کے بندوں کو سنبھال کر رب نہ بنی آدما، دیکھنا میرا بندہ کہیں گر نہ جائے. تو یہ تقریبات اپنے قومی اعتبار سے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. اس دوران بہت سے دوست احباب آئے، ہم ان کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں. محترم کرنل صاحب تو لاہور سے خاص طور پر تشریف لائے، قبلہ پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے وقت نکالا چھٹی کے باوجود اس پروگرام کی خاطر. وہ اپنے ہوم ٹاؤن آج سے یہاں سے کوئی 7-8-500-600 دور چلے جاتے ہیں جناب ڈاکٹر طاہر صاحب. تو اس تقریب کی خاطر وہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمیں ہماری عزت افزائی فرمائی. اس دوران جو پچھلی صفحے ہیں نا وہ ان میں اس طرف چہرہ کر لیں گے، درمیان میں وہ آ جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں خیر و برکت سے نوازے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پروردگار عالم، ہم نے تیرے محبوب کریم جس کی کائنات پر بروز حشر تک ہم پر احسانات رہیں اور رہیں گے، ان کے توسط سے تجھ سے خیر کی دعا مانگتے ہیں. یا اللہ خیر عطا فرما دے. آج کی اس تقریب میں کے انعقاد میں، اس کی پلاننگ میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی لغزش، کوئی ریا، کوئی تکبر، کوئی درہ آ گیا ہو، کوئی خرہ آ گیا ہو، یا اللہ وہ معاف کر دینا. جس جذبے اور خلوص کے ساتھ محترم جناب توقیر صاحب اہل خانہ گزشتہ تقریباً 1 ہفتے سے اپنے گھر کونوں خدروں کی صفائی کر رہے تھے، بتا رہے تھے میرے بچے اور اہلیہ پورے گھر کو صاف کر رہے ہیں، حضور کی ولادت کا جشن منانا ہے. یا اللہ ان کو خیر کثیر عطا فرما. دور و نزدیک سے آئے ہیں، یا اللہ ان کو کسی کا دامن ان کی ضرورتوں کی رواداری کے پجاوری سے خالی نہ رہے. بے اولاد ہیں، اولاد عطا کرتے. بیٹیوں کے طلبگار ہیں، بیٹی عطا کرتے. بیٹے کو طلبگار ہیں، بیٹے عطا کرتے. بیٹیاں ہیں، بہتر اسباب پیدا کرتے. ملک پاکستان میں خیر کی بارش فرما، خیر کا سورج طلوع فرما. خزاں کو دور کر دے ہم سے میرے مولا. پاکستان کو صحیح معنوں میں نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دے. جو کاوشیں لوگ خلوص دل سے کر رہے ہیں ان کو برکتیں عطا فرما، ان کو مشکور عطا فرما. جو بدخواہ ہیں میرے مولا، ہدایت کے قابل نہیں تو خوب جانتا ہے، ان کو منظر نامے سے ہٹا دے. یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے. مہاجرین کی، لوکل لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں. ڈاکٹر فضل کریم سیالکوٹ والے کہتے ہیں میری 14 سال کی بیٹی تھی، ہاتھوں سے چھین کر لے گئے. کئی لوگوں کی بیٹیاں ان کے، ڈاکٹر فضل کریم صاحب آپ سب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری بیٹی چھین کر لے گئے، میں آج بھی اس کو تلاش کر رہا ہوں. یہ ہے پاکستان. یا اللہ اس کی چادر کو ہماری بہنوں بیٹیوں کی سروں پر سلامت رکھنا. اس کے بدخواہوں کو نیست و نبود کر دے. یا اللہ جو تیرے خیر خواہ ہیں، اس وطن کے خیر خواہ ہیں، انہیں قوت عطا فرما. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے تھے، ریاست مدینہ کا منظر نامہ ایک بار پھر ہمیں دکھا دے اور امت مسلمہ کو متحد فرما. فلسطین کے مظلوم بے کس بچوں کو میرے مولا ان کی داد رسی فرما. ہم بے بس ہیں، کر ہم کچھ نہیں سکتے، تیرے سپرد کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے. یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ہمیں ان کا وسیلہ بنا دے. امت مسلمہ کو متحد فرما. تیرے نام لیوا کشمیر میں، ہندوستان میں تنگ ہے میرے مولا، خیر و عافیت عطا فرما. اقبال قائد اعظم علیہ رحمہ، جتنے بھی لوگ تھے ان کی روحوں کو ابدی چین اور سکون عطا فرما. بار دیگر دعا فرمائیں اس محفل کے تقدس سے میرے مولا اس علاقے میں امن اور چین عطا فرما. قبلہ پروفیسر صاحب، حاجی رفیق صاحب اور جو ہمارے بزرگ جنہوں نے اس مجلس کی ابتدا کی، انہیں خیر عمر دراز عطا فرما. ایسی عمر عطا فرما جو برکتوں والی ہو. دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں میرے مولا، سب کو خیر پا دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. دعا کے اس لمحے میں آپ سے اطلاع کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر صاحب کا خطاب جو ہے وہ آپ کو ہمارے پاس سب دوستوں کے فون موجود ہیں. یہ ایڈٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا ایکسکلوسیو خطاب جو ہے آپ سب کے کو پہنچ جائے گا. دوست احباب کا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا خطاب جو ہے، تاکہ یہ خطاب اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو سنائیں، اپنے بیٹوں کو سنائیں. اس میں فقط کردار سازی کی بات ہوئی ہے، فقط کردار سازی کی بات ہوئی ہے. اگر ہم حضور سے اپنے اعلیٰ اخلاق کی بھیک مانگ لیں، اس سے بڑی کوئی عطا نہیں ہے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما.
یا اللہ ان کی صحیح میں برکتیں عطا فرما، امت مسلمہ کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو بالخصوص جو پچھلے قدموں پہ بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، اس کو فلسطین کے معاملے میں فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔